بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع درس نمبر 58، عنوان نمبر 137، النرد شیر والشطرنج۔ ويدخل في هذا القسم النرد شير فبيعه مكروه تحريما، وذلك لورود النص الصريح الصحيح في تحريمه، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه۔ نرد شیر اور شطرنج، اور اس قسم میں نرد شیر داخل ہے، لہذا اس کی بیع مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حرمت کے سلسلے میں صریح نص وارد ہوئی ہے۔ مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو نرد شیر سے کھیلے تو وہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں رنگ دے۔ لیکن اس کی بیع کے منعقد ہونے میں وہی اختلاف ہے جو آلات لہو کے سلسلے میں بیان ہوا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ تبدیلی کے بعد اس کے مادے سے انتفاع ممکن ہے، اور امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، حنابلہ اور اکثر مالکیہ رحمہ اللہ کے نزدیک منعقد نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اوپر سے ان چیزوں کے متعلق بیان چل رہا ہے جن کو ہم جائز ناجائز چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہو، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں سے پہلی شکل اور پہلی صورت کے متعلق بیان چل رہا تھا کہ جو موجودہ حالت میں ناجائز کام میں خاص ہے، لیکن ہم اسے کچھ تبدیلی کر کے جائز کام میں استعمال کر سکتے ہیں، تو ان اشیاء کی بیع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں۔ اسی میں یہ بھی ہے، شطرنج اور نرد شیر دونوں ایک جیسے دو کھیل ہیں۔ چوسر، جس کے اندر وہ جو آج کل لوڈو ہے، وہ اسی کی جو ہے طرح سے بنایا ہوا ہے، تو شطرنج اور چوسر کے اندر جو ہے وہ کچھ گوٹیاں ہوتی ہیں، جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک رانی ہوتی ہے، اس طرح کا ایک کھیل ہوتا ہے۔ تو وہ کھیل کی جو چیز ہے، وہ سامان ہے، اس کو فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے اندر تبدیلی کر کے، بھائی کھیلے نہیں لیکن کوئی اور کام کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لہذا اس کی بیع منعقد ہو جائے گی، جبکہ دوسرے حضرات جو ہے وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ آگے اب شطرنج کھیلنا نہیں کھیلنا کیسا ہے، اس کے متعلق آگے جو ہے بتلا رہے ہیں۔ شطرنج کھیلنا اکثر فقہا کے نزدیک ممنوع ہے، لہذا وہ بھی ان کے نزدیک نرد شیر کے حکم میں داخل ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب معروف یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ مباح ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مباح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کراہت بھی نہیں، لہذا اس کی وجہ سے گواہی رد نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اس کے ساتھ جوا مل جائے، لہذا ان حضرات کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔ یعنی شطرنج کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے، جائز ہے یا نہیں، تو ائمہ ثلاثہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک کھیلنا درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، جو ناجائز ہی کا ایک شعبہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناپسندیدگی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ مباح ہے، یعنی اگر کوئی کھیلے تو وہ اس کو گناہ قرار نہیں دیتے، بچنا بہتر ہے وہ بھی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھیلے تو بھئی یہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے اس آدمی کی گواہی نہ لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کھیلے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال خلاف اولا ہے۔ تو جب وہ ایک جائز کام ہوا، ناجائز نہیں ہوا، تو لہذا اس کی خرید و فروخت ان کے نزدیک جائز ہے۔ آگے دوسرے مباح کھیل کے متعلق بتا رہے ہیں۔ دوسرے مباح کھیل جن سے جسم یا ذہن کی ورزش مقصود ہوتی ہے اور وہ انسان کو واجبات شرعیہ سے غافل نہیں کرتے، جیسے گیند کے کھلونے، بال کے کھلونے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو
کھلونے جن میں شطرنج اور نردشیر جیسا انہماک نہیں ہوتا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، اس لیے کہ ممنوع لہو وہ ہے جو ذکر اللہ سے غافل کر دے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اب یہاں سے دوسرے جو کھیل کی چیزیں ہوتی ہیں، کھیل کے سامان ہوتے ہیں، جیسے بال ہے، بیٹ ہے، فٹ بال کا بال ہے، والی بال کا ہے، تو گیند کے بہت سارے کھلونے ہیں۔ تو اگر ان کو آدمی اس طرح سے کھیلے کہ اپنے فرائض اور واجبات سے وہ غافل نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں سے وہ غافل نہ ہو، اور اس میں اتنا زیادہ انہماک نہ ہو کہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض منصبی اس میں خلل آنے لگے، بلکہ تھوڑی دیر صرف ورزش کے طور پر کھیلے تو اس کی گنجائش ہے، اور جب اس کی گنجائش ہے تو لہذا ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کی بھی اجازت ہوگی۔ دوسری قسم جو مباح مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں، اس سے پہلے درس کے اندر وہ قسمیں آئی تھی کہ بھئی وہ اشیاء جو ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہے وہ 3 طرح کی حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بیان فرمایا تھا۔ اس میں پہلی قسمیں تو وہ تھی کہ جو اپنی موجودہ کنڈیشن میں ابھی کی صورتحال میں ناجائز کام کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر ہم جائز کام میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی چینجز کرنا پڑے گا، کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب یہاں دوسری قسم بتا رہے ہیں جو مباح مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی جس کا موجودہ کام جو ہے وہ جائز کا ہو، تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم جو مباح غرض کے لیے بنائے گئے ہوں اور حرام کام میں اس کے استعمال کے لیے اس کی موجودہ حالت میں تبدیلی کی ضرورت ہو، جیسے انگور کا رس۔ اگر اسے نشے کے لیے استعمال کرنا ہو تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے شراب بنایا جائے، لہذا جو شخص اسے مباح کام میں استعمال کرنے والا ہے یا جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حرام چیز میں استعمال کرے گا، ایسے شخص کے ہاتھ اس کو بیچنا تمام کے نزدیک بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرام کام میں استعمال کرے گا تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ہم شرائط عقد کے بیان میں اس پر سیر حاصل کلام کر چکے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اگر متعاقدین میں سے ایک عقد کے ذریعے گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جائز کام میں ہی استعمال ہوگی، لیکن اس کے ذریعے سے ناجائز کام کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے، جیسے انگور کا جوس ہے، شراب جو انگور کا رس ہے، انگور کا شربت ہے، جوس ہے، تو موجودہ حالت میں تو اس کا پینا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ایک جائز چیز ہے، لیکن اگر اس کو کوئی آدمی شراب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ ابھی فی الحال تو اس کا استعمال جائز کام میں ہے، لیکن ناجائز کام میں اسے لیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی چیز کی خرید و فروخت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر سامنے جو خریدنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ حرام کام میں استعمال نہیں کرے گا، یا یہ کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ بھائی وہ کس کام میں استعمال کرنے والا ہے، ان دونوں صورتوں میں تمام حضرات کے نزدیک اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے اور اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے قرائن کے ذریعے، یا وہ ہمیں بتا دے کہ بھائی میں اس انگور کے رس کو لے جا کے شراب جو ہے بناؤں گا، اگر وہ بتا دے یا قرائن سے اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا تو اب اسے بیچ سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک مستقل عنوان ہے جو حضرت پہلے بیان کر چکے ہیں، اعانت علی المعصیت اور تعاون علی المعصیت کے عنوان سے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے اور خود ائمہ حنفیہ کے اندر بھی اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تیسری قسم جو عام مقاصد کے لیے بنائی گئی ہو، تیسری قسم جو عام مقاصد کے لیے بنائی گئی ہو اور ان کا استعمال بحالت موجودہ جائز اور ناجائز ہر کام میں ممکن ہو۔ مالکیہ نے فرق کیا ہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کے منافع کا اکثر حصہ حرام ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے منافع کا اکثر حصہ حلال ہے۔ مازوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کے اکثر منافع اور اس کا مقصود حرام ہے اور حلال تابع ہو تو اسے قسم اول کے ساتھ لاحق کرنا ممکن ہے، یعنی جس کے تمام ہی منافع حرام ہو، اور ممکن ہے کہ اس کی مثال میں ناپاک تیل کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اکثر استعمال جیسے کھانا، تیل لگانا، اس کا صابن بنانا اور کسی جگہ اس کا چراغ جلانا، یہ سب مشہور قول کے مطابق منع ہیں۔ بس 1-2 مقامات ہیں جہاں اس کی اجازت ہے، مسجد کے علاوہ اس کا چراغ جلانا
اور انسان کے علاوہ کا اس سے فائدہ اٹھانا یہ تو تابع کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بے منع ہوگی۔ تیسری قسم وہ چیزیں جو اپنی موجودہ حالت میں دونوں کام میں استعمال ہو سکتی ہیں، جائز کام میں بھی اور ناجائز کام میں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مالکیہ کا اصول بیان کیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، منافع اٹھا رہے ہیں، وہ زیادہ کون سے ہیں، زیادہ حلال والے ہیں یا زیادہ حرام والے ہیں۔ اب اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس سے جو ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں اس میں سے زیادہ تر ناجائز ہے، کوئی ایک دو فائدہ جو ہے جائز ہے، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ اصلاً یہ ناجائز کام میں ہی ہے اور اس کے منافع زیادہ ناجائز میں ہی ہے، اور ایک آدھ کوئی تابع بن کر کے جائز کام میں استعمال ہو رہا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پورے جو سارے منافع حرام ہو اس کے حکم میں لیتے ہیں اور اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیتے نہیں ہیں۔ یہ مالکیہ کا اصول ہوا۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بے کا جواز اور عدم جواز مبیع کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے پر دائر ہے۔ جو پاک ہو یا اس کا پاک کرنا ممکن ہو وہ اس تیسری قسم کے قبیل سے ہے۔ اس کی بے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ بائع کو یہ معلوم نہ ہو کہ مشتری اسے حرام کام میں استعمال کرے گا، اور جو چیز ایسی ناپاک ہو کہ جس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی بے جائز نہیں ہے، جیسے بہنے والی پتلی چیز جو اس طرح ناپاک ہو گئی ہو کہ اس کو پاک کرنا ممکن ہی نہیں، تو اس کی بے جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض حالات میں اس سے انتفاع جائز ہے، جیسے مسجد کے علاوہ میں اس کا چراغ جلانا، اور ہم ان کا مذہب پہلے ذکر کر چکے جہاں یہ مسئلہ ہے کہ مشتری کا مقصد گناہ میں اس کا استعمال ہے اور بائع کو بھی اس کا علم ہے۔ عاقد کی شرائط والا عنوان ملاحظہ فرما لیجئے۔ اب یہ دوسرا اصول بیان کیا شافعیہ اور حنابلہ کا، وہ اس تیسری قسم والے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب اگر ناپاک ہے تو کیا اسے پاک کیا جا سکتا ہے یا پاک نہیں کیا جا سکتا؟ تو اگر پاک کیا جا سکتا ہے بھلے وہ بھی ناپاک ہے، جیسے ناپاک کپڑا دھو کر ہم پاک کر سکتے ہیں، تو ایسی ناپاک چیز جسے پاک کیا جا سکتا ہے اور خالص پاک چیز جو پہلے سے پاک ہو، ان دونوں اشیاء کی خرید و فروخت ان کے یہاں جائز ہے، اور جو اشیاء بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اب اس کو پاک کرنا جو ہے ممکن ہی نہیں ہے، پاک کیا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی خرید و فروخت ان کے یہاں جائز نہیں ہے، اس سے انتفاع درست نہیں۔ تو اس تیسری قسم میں بھی ان کے یہاں دار و مدار اسی جو ہے اصول پر ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ چیز پاک ہے تو اسے ہم بیچ سکتے ہیں، ناپاک ہے تو نہیں بیچ سکتے۔ ناپاک ہے تو دو صورتیں دیکھیں گے کہ اسے پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک کیا جا سکتا ہے تو بھی بیچ سکتے ہیں، اور پاک نہیں کیا جا سکتا تو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ حنفیہ کا کیا مذہب ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ مذہب حنفیہ کا ظاہر یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بے کی اجازت دیتے ہیں اگرچہ اس کے بیشتر منافع حرام ہوں، اسی لیے انہوں نے ناپاک تیل بیچنے کی اجازت دی ہے۔ در مختار میں حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ناپاک تیل کی بے اور کھانے کے علاوہ اس سے دوسرے انتفاع کی اجازت دیتے ہیں بخلاف چربی کے۔ چربی کو یعنی مردار کی چربی بیچنے کو حنفیہ نے اس وجہ سے حرام کہا ہے کہ وہ مردار کا ایک جز ہے، لہذا وہ قسم اول میں داخل ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی بے کو حرام کیا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، مردار کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے کشتیوں کو پالش کیا جاتا ہے اور چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ ان سے چراغ جلاتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام ہے۔ ان اشیاء میں بیچنے کے جواز کا مطلب صرف عقد کا صحیح ہو جانا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ گناہ ہوگا یا نہیں، تو اس کے متعلق تو وہی پورا مضمون عائد ہوگا جو ہم شروط عقد میں بیان کر آئے کہ اگر اس کے ذریعے قصد معصیت ہو، چاہے بائع کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے، تو بے مکروہ تحریمی ہوگی، اور قصد معصیت یا تو دل کی نیت سے متحقق ہوگا کہ دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے فلاں گناہ کروں گا، یا عقد میں اس بات کی صراحت ہو کہ اس بے سے کوئی حرام کام مقصود ہے۔ لیکن اگر عقد دونوں باتوں سے خالی ہو اور بائع کو یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ مشتری اسے کسی حرام اور ناجائز چیز میں استعمال کرے گا،
تو اس کے بیچنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر بائع کو معلوم ہے کہ مشتری اسے ناجائز کام میں استعمال کرے گا اور وہ معصیت تک لے جانے والا سبب قریب ہے تو اس کے لیے بیچنا مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر سبب بعید ہو تو مکروہ نہیں ہوگا، جیسے حربیوں یا باغیوں کے ہاتھ لوہا بیچنا۔ اب یہاں پر حنفیہ کا اصول بتلایا کہ حنفیہ کے یہاں ایسی چیز جس کا جائز اور ناجائز استعمال دونوں طرح ہوتا ہو، ایسی اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ناپاک تیل ہے، تیل ناپاک ہو گیا تو اس کے بہت سارے منافع جو ہے ناجائز ہے، اسے آپ کھا نہیں سکتے، اسے لگا نہیں سکتے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز بنا نہیں سکتے، لیکن بہرحال ایک دو فائدے جائز بھی ہیں، جیسے آپ مسجد میں نہ جلائیں، اس کو باہر کسی جگہ پر جلائیں، تو اب چونکہ ایک دو منفعت اس کی جائز بھی ہے، لہذا اس ناپاک تیل کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو حنفیہ کے یہاں جواز کے لیے اور بیع کے انعقاد کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا ایک فائدہ جائز ہو، سارے ناجائز ہوں تو ناجائز ہوگا اس کی خرید و فروخت کرنا، لیکن اگر اس میں منفعت جائز بھی ہے تو پھر جب اس کو دونوں چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو حنفیہ کے ہاں اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ البتہ چربی کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے حنفیہ نے کہ اگر کوئی مردار جانور کی چربی ہو تو ہم اسے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اس کی بیع ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ مردار کا ایک حصہ ہے، مردار کے بدن کا، اور مردار کی بیع سے صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم اس سے جو ہے منع کرتے ہیں اور اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو مسئلہ تھا جواز کا مطلب یہ ہے کہ بیع ہو جائے گی، بیع ہو گئی، اور بیع ہو گئی کا مطلب یہ ہوگا کہ بائع اس روپیے کا مالک ہو گیا اور خریدنے والا اس چیز کا مالک بن گیا، لیکن اس خرید و فروخت میں گناہ ہے یا نہیں ہے، اس خرید و فروخت میں کراہت تحریمی ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق حضرت نے تفصیل بتلائی کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ سامنے والے کا یا ہمارا معصیت کا اس سے ارادہ نہیں ہے دل میں، اس جائز چیز کو آدمی خرید رہا ہے لیکن اس سے اس کا ناجائز کام میں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور عقد میں اس کی صراحت بھی نہیں ہے، عقد میں کوئی اس کی وضاحت نہیں کہ کس کام میں استعمال کروں گا، تو جائز ہے۔ لیکن اگر دل میں ہے کہ بھئی میں اس سے فلاں گناہ کا کام کروں گا تو اس آدمی کے لیے خریدنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی طرح اگر عقد میں وہ بتلا دے کہ بھئی میں اس کو ناجائز کام میں استعمال کروں گا تو بھی پھر وہ ایسی بیع مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر وہ کسی گناہ کا سبب بنے تو اب دیکھا جائے گا کہ سبب قریب ہے یا بعید ہے، اگر سبب قریب ہو تو ناجائز ہے، سبب بعید ہو تو خرید و فروخت کی بیع کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ تفصیلات ساری اس سے پہلے آ چکی ہیں۔